رومیوں کا خط اس کا 7 باب پہلی آیت سے پڑھیں گے. لکھا ہے آئے بھائیو کیا تم نہیں جانتے میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت سے واقف ہیں کہ جب تک آدمی جیتا ہے اس وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے. چنانچہ جس عورت کا شوہر مر جائے شوہر موجود ہو اور وہ شریعت کے موافق اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بندھن میں ہے، لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی. پس اگر شوہر کے جیتے جیے دوسرے مرد کی ہو جائے تو زانیہ کہلائے گی، لیکن اگر شوہر مر جائے تو وہ اس شریعت سے آزاد ہے، یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد کی ہو بھی جائے تو زانیہ نہ ٹھہرے گی. پس آئے میرے بھائیو تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلہ سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلایا گیا تاکہ سب جلایا گیا. جی آمین. خدا کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو. ایلڈر صاحب تشریف رکھیں. آج بڑی توجہ سے کلام سنیے گا. چونکہ جب میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو میں آپ کو پتا میرے پاس بہت سارے میسج ہوتے ہیں، بہت سارا کلام، کیونکہ مجھے 24-25 سال ہو گئے کلام سنتے اور کلام سناتے ہوئے. تو کماچے وڑ جی نا تو پھر گنا پسند نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور میں دعا کر رہا تھا، ساتھ ساتھ پروسیس بھی کر رہا تھا کہ خداوند کون سا کلام. تو میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے، با موقع باتیں ایسی ہیں جیسے روپیلی ٹوکری میں سونے کے سیب ہوتے ہیں. جتنے بھی نبی پیغمبر رسول تھے انہوں نے با موقع کلام سنایا ہے. کیوں سنایا ہے؟ تاکہ سننے والے لوگ جو ہیں ان کو برکت ملے، ان پر اثر ہو اور ان کو ایک سبق ملے، ان کو ایک عبرت ملے، تاکہ وہ باز آ جائیں. جب بھی خدا نے کلام کیا اپنے نبیوں پیغمبروں رسولوں کے وسیلے سے تو خدا نے کلام سختی کیا ہے. اب یہاں پر لکھا ہے کہ جب تک شوہر زندہ ہے بیوی اس کے بند میں ہے. بند کا مطلب ہے انڈر ہے، اس کے تابع ہے، اس کی شریعت میں ہے. اور اگر شوہر مر جائے تو پھر بیوی جو ہے وہ دوسری شادی کر سکتی ہے. اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں. یہ متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جب ایک خاندان میں 7 بھائی تھے، سب سے بڑے بھائی کی شادی ہوئی اور سب سے بڑا بھائی جو تھا وہ کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی پرابلم کی وجہ سے مر گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو پھر اس کے بعد اس سے چھوٹے کے ساتھ ہوئی، وہ بھی مر گیا. یہاں تک کہ ایک لڑکی کی شادی جو ہے 7 لوگوں کے ساتھ ہوئی. لیکن کب ہوئی؟ جب پہلا آدمی مر گیا تب ہوئی. ایسا نہیں ہوا کہ پہلا آدمی بھی جیتا تھا پھر اس نے دوسری شادی کروائی، ایسا کبھی نہیں ہوا. آپ جانتے ہیں خدا نے آدم کے لیے آدم کی پسلیوں میں سے ایک پسلی اس نے نکالی تھی اور پھر اس نے ہوا کو پیدا کیا تھا. ایک کا کیا مطلب ہے؟ ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے اس کے پاس اگرچہ اور بھی ارواح موجود تھی لیکن پھر بھی اس نے ایک ہی کو پیدا کیا. اور ملاکی کی کتاب کے 2-3 باب کا پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے کہ تو نے اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ بے وفائی کی ہے جو تیری رفیق اور منکوحہ بیوی ہے. یعنی اگر شوہر بھی اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، اگر لکھا ہے جو مجھے طلاق سے نفرت ہے، اگر شوہر بھی اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے یا طلاق دے دیتا ہے تو اس کام سے خدا کو سخت کراہیت ہے، نفرت ہے. خدا کہتا میرا دل بیزار ہے، میرا دل پریشان ہے، میرا دل دکھی ہے. اور اس لیے دوسرے باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے اعمال کے سبب سے خداوند کے مذبح پر آہو نالا اور آنسوؤں کی ایسی کثرت ہے کہ نہ وہ تمہارے ہدیے کو دیکھے گا نہ تمہاری ہاتھ کی نظر کو خوشی کے ساتھ قبول کرے گا. چاہے نظریں چڑھائیں، چاہے دیگیں دیں، چاہے ہدیے دیں، چاہے چرچ جائیں، چاہے بائبل پڑھیں، چاہے گیت گائیں، چاہے تالیاں بجائیں، سب کچھ کریں. لیکن اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے یا بیوی اپنے شوہر سے بے وفائی کرتی، بے وفائی سمجھتے ہیں نا، اپنے شوہر کو چھوڑ دینا یا اپنی بیوی کو چھوڑ دینا، یہ کلام ہمیں بتا رہا ہے
اور میں تو آپ کو پتا سرعام کلام سناتا ہوں, بڑے بڑے پروگرامز پر سناتا ہوں. یہ میری